السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے ولیوں کی واقعات بتانے والے ہیں۔ دوستو، جب جب دنیا کے اندر بگاڑ آیا تب تب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ہدایت دی اور دنیا میں لگ بھگ 1.25 نبی اور رسولوں کو بھیجا، اور الگ الگ قوموں کی طرف اور الگ الگ نبیوں کو بھیجا۔ ان لوگوں نے نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کرشمہ عطا فرمایا جسے ایک طرح سے جادو کہا جاتا ہے۔ سبھی نبی اور رسول کو دیکھ کر یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور نصیحت کو سن کر الگ الگ فرقوں کے لوگ بہت ایمان لے آئے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے۔ ایسے لوگوں نے نبی کرشمہ اور کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبی رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ اللہ پاک کے پاس جا کر بخشش نہیں کروا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں سزائیں دیں گے۔ میرے دوستو، اسی طرح نبی و رسولوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اسلام میں تبلیغ کی ذمہ داری دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائیں، اور دوستو انہیں ایک طرح سے کرشمہ کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشش ہوئی اس طاقت کا استعمال کیا۔ آپ نے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامتیں دیکھی اور سنی ہوں گی۔ ہندوستان کے سلطان کہے جانے والے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں آپ نے سنی ہوگی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اسلام کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنا لیا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، اسی جگہ پر راجا کے جانور بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہی نے جب آپ کو بیٹھا دیکھا تو راجا کے سپاہی نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ اور آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ تو اور کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سے کرشمہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہی اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہے تو تمام کوشش کرنے کے باوجود اونٹ نہیں اٹھ پائے، اور یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات سپاہیوں نے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کون ہے۔ جاننے کے بعد راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسے کہتے ہی سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ملنے کے بعد ان سے کیا برتاؤ کی اور معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف فرما دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ اب کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس آ کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔
یہ سب دیکھ کر راجا اچنبھت ہو گئے اور کہنے لگے بے ضرور کوئی اللہ والے ہیں۔ ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز کا مرتبہ اسی طرح بتایا گیا ہے دوستو۔ حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہے جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے کئی سال گزار دیے تھے۔ ایک دن اپنے پیر حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں گئے تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں آئی تھی۔ حضرت نے فرمایا معین الدین چشتی اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھ رہے کہ ندی دونوں طرف پار ہو چکی ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم دونوں ندی کیسے پار کی؟ حضرت نے فرمایا میں نے صرف 4 مرتبہ سورت پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر